अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ब्यूटी डॉक्टर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अकीला सुंदस। नाज़रीन, ब्यूटी डॉक्टर जिसमें आपके सामने एक ख़ास डॉक्टर साहब मौजूद होते हैं और ऑफ कोर्स जिस तरह के प्रोग्राम का नाम इंडिकेट करता है, ब्यूटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो आप लोगों के मसाइल हैं, जिन बातों के बारे में कॉन्शियस होते हैं, या फिर कोई ऐसे आपकी बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम जिसकी वजह से आप दूसरों के सामने कॉम्प्लेक्स फील करते हैं, उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, तो उन मसाइल से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं और ऐसे कौन सा बिल्कुल माइनर ट्रीटमेंट्स हो सकती हैं और बिल्कुल जिनको कहा जाए कि एक बहुत बड़े आपको ट्रीटमेंट के अंडरगो नहीं होना पड़ता और उसके ज़रिए आप अपने मुख्तलिफ़ मसाइल से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, तो इस प्रोग्राम में शामिल होकर और हमारे से बात करके आप मशवरे ले सकते हैं। मुफीद मशवरे जी आपके सामने वक्तन पर वक्तन वैसे भी हम रखते ही रहते हैं और जनरली भी किसी टॉपिक के हवाले से बात होती ही रहती है। तो जो ख़ास केस पर्सनालिटी मेरे साथ एज यूजुअल हमेशा मौजूद होते हैं, उनका भी तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं माशाल्लाह कंसल्टेंट एस्थेटिशियन है और साथ साथ कॉस्मेटोलॉजी के हवाले से माहिर हैं और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में स्पेशलाइजेशन इन्होंने की है। हालांकि सर्जन रहे हैं काफ़ी अरसा, लेकिन नॉन सर्जरी की तरफ जो है वो माइल हो चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दाऊद काजी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर काजी, कैसे हैं? कैसी हैं अकीला? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक्स अगेन। आप हमेशा, हमें पता है कि आपका वक्त जो है वो काफ़ी प्रेशियस होता है और एक एक घंटा तो बहुत दूर की बात, एक एक मिनट जो है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हमेशा हर संडे आप वक्त निकाल कर हमारे साथ जो है ठीक 4 बजे मौजूद होते हैं। मेरा ख्याल ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे तो मैं एक ही क्लाइंट को एक वक्त में ट्रीट कर सकता हूँ। यहाँ पे हर क्वेश्चन के हवाले से उस तरह के जो रिलेटेड मसाइल होते हैं, काफ़ी लोगों के मसले हल हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल ये ज़्यादा मुफीद है और फ़ायदेमंद है हमारी कम्युनिटी के लिए बनिस्बत उस एक क्लाइंट को ट्रीट करने की। एग्जैक्टली। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ जो है वो हो चुका है और आज के टॉपिक के हवाले से भी आपको बताते चलूँ। मुख्तलिफ हम रोज़मर्रा के मामलात में जब भी आप कोई मसाइल सामने आते हैं, कोई भी मसला फ़ेस करना पड़ता है, कोई ट्रीटमेंट कराई, लेज़र ट्रीटमेंट कराई, बोटॉक्स कराया आपने, या फिर कोई भी फेस लिफ्टिंग कराई, बॉडी लिफ्टिंग कराई, तो उस हवाले से अक्सर लोग जो है वो ये कॉन्शियस रहते हैं कि क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, या फिर बाद में मुझे कितना अरसा जो है उस ट्रीटमेंट का असरात मेरे बॉडी पे जो है वो दिखाई देते रहेंगे, कोई नेगेटिव असरात तो नहीं साथ साथ उनका सामना करना पड़ेगा। इस हवाले से मुख्तलिफ ऐसी बातें होती हैं जो आप लोग उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं और उनके जवाबात भी मेरे ख्याल से आप चाहते हैं कि इस हवाले से बताया जाए। आज के प्रोग्राम में ख़ास तौर पर जो है वो हमने इस टॉपिक को जो है वो तरतीब दिया है कि इस हवाले से बात करेंगे कि बेसिकली क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, मुमकिन साइड इफ़ेक्ट्स किसी भी ट्रीटमेंट के, चाहे बोटॉक्स हो, चाहे लेज़र ट्रीटमेंट है, चाहे फेस लिफ्टिंग है, बॉडी लिफ्टिंग है, वेट लॉस है, मुख्तलिफ ऐसे ट्रीटमेंट्स जो आजकल की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की बदौलत हमें दस्तयाब है। इस हवाले से बात होगी और सर्जिकल वे में उसके क्या नुकसानात थे और नॉन सर्जिकल वे में उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, इस हवाले से ओवरऑल आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और एज़ यूजुअल जैसा कि आप जानते हैं, शुरू का जो है वो कम से कम चाहेंगे कि हम 8-10 मिनट जो है वो डॉक्टर साहब को आप दें। डॉक्टर काजी से तफसीलन इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे और आफ्टर 10 मिनट्स जो है एग्जैक्टली हम जो है वो कॉल्स आप लोगों की लेना शुरू कर देंगे प्रोग्राम में। जानती हूँ कॉलर्स हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद हो गए हैं, लेकिन थोड़ी सी माजर चाहूँगी कि थोड़ा सा मज़ीद इंतज़ार आप लोगों को करना होगा। तकरीबन 8 से 10 मिनट का टाइम हमें दीजिए ताकि डॉक्टर साहब इस हवाले से हमें तफसीलन बता सके। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले कई अरसे से मुझे काफ़ी सारे जितने लोग आते हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए मेरे पास या टेलीफोन कॉल्स करते हैं, उन्होंने ज़्यादातर उनके जहन में कुछ शक्कुक व शुबहात होते हैं। वो हमेशा अकेला ये पूछते हैं कि इसके आप किस तरीके से करते हैं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और उनको चूँकि ख़ास तौर पे एक तो उनको डिटेल नॉलेज नहीं होती उसके बारे में, एक नई ब्रांच आई है, एक नई चीज़ें दुनिया में इन्वेंट हो रही हैं। कल के मोबाइल और आज के आईफोन और ब्लैकबेरीज़ वगैरह, आज इंटरनेट, कंप्यूटर्स, गाड़ियाँ, हर चीज़ एडवांस हो गई है। तो हमारे लोग थोड़े से आउटडेटेड हैं कॉस्मेटिक्स के हवाले से, हम अभी थोड़े से पीछे हैं वेस्ट से।
تو اس حوالے سے ان کا شکوک و شبہات کا ہونا یا ان کے بارے میں ان کی رائے جو ہے مختلف ہے، اور وہ حق بجانب بھی ہیں کیونکہ ان کو پتہ نہیں۔ آج میں آپ کو اس حوالے سے تھوڑی سی چیزیں بتا دوں کہ کیوں نان سرجیکل سلوشنز زیادہ دنیا میں اس کی بوم ہو رہی ہے، بہت زیادہ آپریشنز وغیرہ۔ اسٹیٹسٹکس کے حساب سے جو دنیا میں سب سے زیادہ بوم آئی ہے وہ کاسمیٹولوجی میں آئی ہے، جہاں پہ یہ پروسیجرز جو پہلے ہم آپریشنز کے ذریعے کیا کرتے تھے، جس میں فیس لفٹس تھی، بسٹ لفٹ، بم لفٹ، باڈی لفٹ ساری، فیٹ سیلولائٹ ریڈکشن، اس طرح کی چیزیں تھیں، لائن رنکلز کو ختم کرنا، اس کے ارلی ایجنگ کو روکنا، اینٹائی ایجنگ، اور یہ ساری چیزیں کہ ایجنگ کے پروسیس کو ڈیلے کرنا، یا اگر کسی کی ہو چکی ہے ارلی ایجنگ، کوئی ہارمونل مسئلوں کی وجہ سے ان کی چھائیاں وغیرہ پڑ گئی ہیں، یا ان کی کسی ایکسیسو مسل کی وجہ سے، ایکشنز کی وجہ سے ان کی لائنز اینڈ رنکلز پڑ گئی ہیں، تو ان کا تدارک یا ان کا علاج کس طریقے سے ممکن ہے۔ تو میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس میں، اس برانچ میں جس کو ایستھیٹکس کہتے ہیں یا اس کو کاسمیٹولوجی کہتے ہیں، یہ ایک آلٹرنیٹیو ہے ایک سرجیکل پروسیجرز کا۔ سرجیکل پروسیجرز چونکہ میں بیسیکلی ایک عقیلہ جیسے آپ نے کہا کہ میں بیسیکلی ایک سرجن ہوں، 10-15 سال سرجری میں گزارے، آرتھوپیڈکس بھی سرجری ہوتی ہے، پھر آپس اینڈ گائنی وہ بھی سرجری تھی، تو لیکن میرا شروع سے یہ تھا کہ نان سرجیکل کی طرف چلا جائیں۔ اس میں یہ ہے کہ سرجری میں جب آپ کرتے ہیں، جنرل اگر میں آپ کو بڑی چیزیں گنوا دوں، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ سرجری دینے کے لیے آپ کو انیستھیزیا لینا پڑتا ہے۔ آپ کو جنرل انیستھیزیا، آپ کو سلایا جاتا ہے، اس کے بعد سے سپوز آپ کو لائپوسکشن کرنی ہے یا آپ کو، تو آپ کو سلایا جاتا ہے۔ اب انیستھیزیا جب آپ جائیں گے، بہت سارے لوگ، ہماری مائیں بہنیں، باپ بھائی جتنے بھی ہیں ہمارے، یہ ان سے آپریشن سے گزرے ہیں، جب وہ جاتے ہیں تو پہلے تو انیستھیزیا والے ایک بہت بڑا کنسنٹ فارم سائن کرواتے ہیں، اس میں وہ آپ کو ساری ممکنہ چیزیں آپ کو گنواتے ہیں کہ آپ کی اس سے یہ بھی ہو سکتی ہے، آپ کی انٹیوبیشن بھی غلط ہو سکتی ہے، آپ کی اس کی وجہ سے چوک بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی چیسٹ انفیکشن، تھروٹ انفیکشنز بھی ہو سکتی ہیں، ایون انیستھیزیا میں ڈیتھ بھی ممکن ہے۔ تو ٹھیک ہے، چانسز بہت کم ہوتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں۔ یہ اس مرحلے سے اور اس کے لیے آپ کا فٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں، کسی کی بہت ہائی بلڈ پریشر ہے، ڈائبٹیز ان کنٹرولڈ ہے، یا اور بہت سارے مسائل اس طریقے سے ہیں جس کی وجہ سے وہ انفٹ ہوتے ہیں، وہ انیستھیزیا برداشت ہی نہیں کر سکتے، یا ان کو انیستھیزیا کے لیے انفٹ قرار دیا جاتا ہے، تو وہ اس کے اپنے نقصانات۔ اس کے بعد اگر اس مرحلے سے گزرنے کے بعد آپ سرجری کی طرف آتے ہیں، تو سرجری میں پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کنسنٹ کرتے ہیں تو اس میں انفیکشن سے لے کے اور جس قسم کا آپریشن ہو اس سے ممکنہ جتنے بھی خطرات ہوتے ہیں وہ سارے آپ کو بتائے جاتے ہیں، اپ ٹو اے پوائنٹ کہ جو ممکنہ چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ساری بتائی جاتی ہیں۔ پھر آپ کو کاٹا جاتا ہے، کاٹنے سے آپ کے اسکن میں آپ کو پتہ ہے انفیکشنز ہو سکتی ہیں، آپ کی اسکن میں بروزنگ، آپ کے مطلب ہیماٹوماز بن سکتے ہیں، سیکنڈری ہیمریج ہو سکتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور کافی ساری کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ آلدو چانسز بہت کم ہوتے ہیں، جیسے اب انفیکشن کا ریٹ لیس دین 3% ہے، لیکن وہ آپ کو ہو سکتا ہے، MRA سے ہو سکتی ہے، اس طریقے سے وہ آپ کو کنسنٹ کرتے ہیں کہ آپ کو یہ چیزیں ممکنہ طور پہ ہو سکتی ہیں۔ لیکن جتنے اچھے ہاسپٹل ہوتے ہیں، جتنے اچھے کوالیفائڈ سرجنز ہوتے ہیں، اس کے منیمائز ہوتے ہیں، لیکن ہو سکتے ہیں کسی بھی ڈاکٹر سے، دا موسٹ کوالیفائڈ پرسن آن ارتھ، ان سے بھی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، ہو سکتی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ نشے کے بعد آپ کو کاٹا پیٹا جاتا ہے، اس کے بعد آپ کے واپس سیا جاتا ہے، اس کے بعد آپ کو واپس ہوش میں لایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے ایک تو ڈاؤن ٹائم کافی ہوتا ہے۔ ڈاؤن ٹائم وہ ٹائم ہے جس میں آپ آپریشن سے لے کے واپس اپنے کام تک جانے کے لیے، اس کو ڈاؤن ٹائم کہتے ہیں، کہ جیسے میں نے کل کام پہ جانا ہے۔ نان سرجیکل آپ نے لنچ ٹائم میں لوگ آئے، نان سرجیکل پروسیجر فیس لفٹ کی، لنچ ٹائم کے ختم ہونے کے بعد واپس کام پہ پہنچ گئے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ زیرو ڈاؤن ٹائم اور نو ڈاؤن ٹائم۔ تو سرجری میں آپ کا ڈاؤن ٹائم کافی ہوتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے، اب جیسے لائپوسکشن میں 2 سے 3 سے 4 ہفتے
اگر بالکل کلین کٹ ہو، اگر اس میں کچھ اور کمپلیکیشن جو ہم نے گنوائی ہیں اگر وہ ہو جائیں تو اس سے بھی پرولونگ ہو سکتی. دوسری بات آپ دیکھ لیں کہ سویلنگ ظاہر ہے، جہاں پہ کاٹا پیٹا ہے وہاں پہ سویلنگ زیادہ ہوگی، انفلیمیشن ہوگی، انفیکشن کے چانسز کافی زیادہ ہیں. اس کے بعد بروزنگ ہوگی، پین ہوگی، بلڈ لاس ہوگا. مطلب ظاہر ہے جب آپ کاٹیں گے بلڈ لاس تو ہوگا. تو یہ ساری چیزیں پین ہوگی، پوسٹ پروسیجرل پین ہوتی ہے، اس جہاں پہ آپ کو کاٹا ہے وہاں پہ نرو اینڈنگز ہیں ان کی پین ہوتی ہے، اندر جو آپ نے کیا ہے اس کی پین وغیرہ. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ نان سرجیکل میں نہیں ہوتی. اب ہم آپ کو کچھ پروسیجرز بتاتے ہیں جن کے ہیزرز وغیرہ میں آپ کو گنوانا شروع کر دیتا ہوں. جیسے ویٹ لاس کیا ہے، ہمارے پاس جو ٹیکنالوجیز نئی آئی ہیں اس میں ہم یہ کرتے ہیں، جو ہمارے پاس ہیں لیٹسٹ مشینیں ہیں جس سے ہم نہ صرف ویٹ لاس ہوتی ہے بلکہ اس سے باڈی اسکلپٹنگ بھی ہوتی ہے، مجسمہ سازی جس کو کہتے ہیں، اس کی باڈی شیپ میں بھی آتی ہے، کنٹورنگ ہوتی ہے اور سلمنگ ہوتی ہے. مطلب ان بیلنسڈ باڈی نہیں لگتی کہ ایک دم ویٹ نکل گیا باقی باڈی ویسی کی ویسی اور ایک عجیب سا جو ہے آپ کی فزیک جی ایگزیکٹلی. اب اس میں اگر لائپوسیکشن کی آپ کہیں، جب لائپوسیکشن کیا جاتا ہے تو آپ اندر سے پورا جب فیٹ نکال لیتے ہیں، سیلولائٹ نکال لیتے ہیں، تو جو اوپر سکن ہوتی ہے وہ اتنی لوز اور سیگی سکن ہوتی ہے، اس میں اتنے رنکلز اور اتنی پکرنگ آف سکن ہو جاتی ہے، جیسے آپ بہت بڑا غبارہ لے لیں اس میں سے آپ ہوا نکال دیں تو بہت بری لگتی ہے. تو پھر سکن کو کاٹ کے اس کو کیا جاتا ہے. اب اس کے مقابلے میں آپ نان سرجیکل میں دیکھ لیں کہ نہ صرف آپ کی فیٹ سیلولائٹ کو نکالا جاتا ہے بلکہ آپ کی باڈی کو شیپ بھی دی جاتی ہے، آپ کی سکن کی ٹوننگ ہوتی ہے. سکن کی ٹوننگ اکیلا میں تھوڑی دیر تک بات کروں کہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب آپ کی سکن کی ٹوننگ ہوگی، آپ کی سکن کی ریجوینیشن ہوگی تو سکن آپ کی باڈی کے اوپر ٹائٹ ہو جائے گی، اور جتنی زیادہ سکن ٹائٹ ہوگی اتنا آپ خوبصورت لگیں گے. سکن کی ٹائٹنس، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جیسے دیکھ لیں جو ہم پروسیجر کرتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ کے اسٹریچ مارکس وغیرہ ہیں ارلی سٹیجز میں ہیں تو بالکل ختم ہو جاتے ہیں، اگر بہت لیٹ ہے تو کافی فیڈ ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ آپ کی باڈی جیسے آپ نے کہا کہ شیپ میں آ جاتی ہے. تو اس کے کئی سارے، پھر آپ کو کیا ہے کہ قیمت، پرائس، جو بہت بڑی بات ہے، کاسٹ افیکٹونیس. آپ دیکھ لیں کہ آپ ایک لائپوسیکشن کراتے ہیں 4 سے 5 ہزار پاؤنڈ دیتے ہیں. اب اگر آپ نان سرجیکل پہ جائیں تو پرائسز ایز لو ایز 25, 35, 45 پاؤنڈز پر سیشن سٹارٹ ہوتی ہیں، جو کہ آپ سلو کرا سکتے ہیں اور اتنی کاسٹ بھی نہیں ہوتی. اس کے نقصانات کیا ہیں؟ نقصانات جو ہم کرتے ہیں اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. کسی قسم کی آپ کو کوئی بھی بیماری بھی، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی میرے دل کا مسئلہ ہے، کوئی کہتے ہیں کہ میرے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی قید نہیں ہے، کیونکہ ہم اوپر ہی سے کرتے ہیں، آپ کے فیٹ اور سیلولائٹ کو موبلائز کرتے ہیں. مطلب یہ ساری ٹریٹمنٹ میں جو ماشاءاللہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے، اس کے اندر یہ بلیو نہیں ہوتی چیز کہ اچھا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. اکیلا اٹس ناٹ ایزی ٹو ڈائجسٹ. ہاں جی. آپ یہ دیکھ لیں نا کہ جی جب نئی چیزیں آ رہی ہیں، جب پہلے دن جہاز ایجاد ہوا تھا لوگوں نے اسی طرح کہے تھے، پہلے دن جب گاڑی یا سائیکل ایجاد ہوا تھا لوگوں نے اسی طریقے سے حیرت کا اظہار کیا تھا. پینیسلین ایجاد ہوئی تھی یا جو بھی ایجاد، آئی فون جب آیا، بھی بہت ریسنٹ سی بات ہے، آئی فون جب آئے تو لوگ حیران تھے کہ یہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے. انٹرنیٹ پہ آپ کیسے بات کر سکتے ہیں، ٹیلی فون کا اسی طرح، ٹیلی ویژن آپ گھر بیٹھے ہوئے دنیا کا ہر چینل دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے یہ ایک بہت سمپل پروسیجر ہے جس میں مختلف طریقوں سے، جس میں آپ کی انفرا ریڈ ریز سے کیا جاتا ہے جو کہ بالکل نقصان دہ نہیں ہے بلکہ آپ کی بینیفیشل ریز ہیں. فار انفرا ریڈ سے جو ہمارے پاس تھیراپی ہے جس میں ڈی ٹاکس بھی ہوتی ہے، لیور کڈنیز ڈی ٹاکس وغیرہ ہوتی ہیں، اس میں آپ 900 کیلریز تک آپ صرف آدھا گھنٹہ اس کے اندر بیٹھے. یہ تو ناسا نے اس پہ بڑی ریسرچ کی ہے اپنے ایسٹروناٹس کے لیے، ان کی امیون سسٹم اچھا ہوتا ہے. اس میں آپ اگر وہ اس میں کارڈیو ایکسرسائز اتنی ہوتی ہے، اس 30 منٹ کے سیشن میں 6 to 9 مائلز جاگنگ کے برابر آپ کی کارڈیو ورک آؤٹ ہوتی ہے. یہ میں نہیں کہتا، یہ تو ناسا والے کہتے ہیں، یہ تو پیمائش کردہ ہے کہ آپ کی ہارٹ بیٹ، آپ کی کارڈیو ایکسرسائز اتنی ہوتی ہے. پھر اگر آپ اور دیکھ لیں، اس کے بعد آپ کے پاس الٹرا ساؤنڈ سے اس کو موبلائز کرنا آپ کو سلمنگ کی ہوتی ہے، ریڈیو فریکوینسی سے ہوتی ہیں، آپ کی سکشن سے ہوتی ہیں، آپ کے میکینیکل رولر سے ہوتی ہیں، اور کمبینیشن آف تھیراپیز سے ہم بہت اچھے ڈیزائرڈ سے زیادہ اچھے رزلٹ وہ کر سکتے ہیں جو کہ ہم سرجیکلی نہیں کر سکتے.
تو یہ اب فیس لفٹ ہے. پہلے کاٹ کے ہم وہ کرتے تھے کھینچ کے, اب آپ ایک اسکن کو آپ یوں سمجھ لیں جیسے ایک ربر بینڈ ہے جو آپ بالوں میں لگاتی ہیں. تو شروع میں اگر آپ دیکھیں اس کی الاسٹیسٹی بہت ہوتی ہے, اگر آپ 1-2 مہینے استعمال کرنے کے بعد اس کی الاسٹیسٹی کم ہو جاتی ہے, آپ کو زیادہ رول دینے پڑتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کو بالکل تو اسکن کو بھی ایک کھینچ کے جب آپ کرتے ہیں کاٹ کے تو تھن ہو جاتی ہے. لیکن ہم جب کرتے ہیں نہ صرف آپ کی فیس لفٹ کرتے ہیں بلکہ اس سے آپ کی اسکن کی کوالٹی, آپ کا اپنا کولیجن اور الاسٹن آ جاتا ہے. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب 10 منٹ بھی پورے ہو گئے ہیں اور اذان بریک بھی آ گئی ہے, تو ہم اذان بریک کی طرف ناظرین بڑھیں گے, اور اذان بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر آپ لوگوں کی کالس بھی شامل کریں گے اور ڈاکٹر صاحب سے بھی اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
जी नाज़रीन, आप सबको एक मरतबा फिर से प्रोग्राम ब्यूटी डॉक्टर में खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दाऊद काजी और उनसे हमने आज के टॉपिक के हवाले से भी थोड़ी सी बात की, मज़ीद भी बात अपनी जारी रखेंगे। और अब हमारे टेलीफोन लाइन्स भी ओपन हो चुकी हैं, ऑलरेडी भी ओपन थी और आप लोग अपने सवालात भी आप लोगों ने नोट कराए। और मज़ीद जो कॉलर्स हमारे साथ प्रोग्राम में ऑन एयर शामिल होना चाहते हैं और लाइव बात करना चाहें डॉक्टर काजी से, तो अब वो कॉल करके डॉक्टर काजी से बात कर सकते हैं। सर्जिकल और नॉन सर्जिकल वेज के डिफरेंस के हवाले से भी थोड़ा सा जिक्र हुआ। और एक जो बात मेरे जहन में आ रही थी कि जब सर्जिकल ट्रीटमेंट की कोई बात करते हैं कि चाहे वो लाइपोसक्शन हो, कोई और आपके सर्जरी हुई है, उसके अंदर मुख्तलिफ आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स का बता दिया जाता है। पानी से थोड़ा अवॉइड करें, बाथ लेने से थोड़े दिन अवॉइड करें, इस तरह की मुख्तलिफ बातें होती। नॉन सर्जिकल में क्या इस हवाले से तरीक़ाकार है? आपसे जानूँ कि कॉलर हैं, पहले आपकी इजाज़त से शामिल करूँ। नेहा है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नेहा। हेलो जी, नमस्ते जी। नमस्ते। मैं डॉक्टर साहब से पूछना है, जनरल एडवाइस लेनी है कि जैसे जो एंटी एजिंग क्रीम्स आ जाती हैं, I'm45, और एंटी एजिंग क्रीम्स के बारे में पता करना है कि अगर कोई हम बाई करने के लिए जाते हैं तो उसमें कौन कौन से मतलब चीज़ नोट करनी चाहिए कि विच इज़ बेनिफिशियल फॉर स्किन। क्योंकि मैंने अभी तक काफ़ी प्रोडक्ट्स जैसे ये महंगे ब्रांडेड एंड क्रिश्चियन चोर वगैरह, एस्टी लडर वगैरह ट्राई किए हैं और फॉर लॉन्ग टाइम एज वेल, तो इतना ज़्यादा जितना बताते हैं उतना उसमें भी इफेक्ट नज़र नहीं आया लॉन्ग टाइम। मतलब मैंने 5 to 6 years भी यूज़ करके देखे हैं। और काइंडली विटामिन ए और विटामिन सी जो स्किन के लिए, फेस के लिए हो, उसके बारे में जरा जनरल एडवाइस चाहिए। चलें जी, आपको देते हैं एडवाइस। थैंक यू वेरी मच नेहा, आपने कॉल की। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। Thanks for calling, Neha. That's a very important question because people, they are going for these anti-aging creams and anti-wrinkle creams, left, right and center. They are spending loads of money on that. And end of the day, when they come for the results, they are disappointed. And the cost effectiveness is not that great, that brilliant. उर्दू में बता देता हूँ। उसमें ये होता है कि लोग ये ख़रीद रहे हैं, सारी दुनिया में बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हो रही है। चूँकि इसमें मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स में बूम आ गई है, हर बंदा अपने शेयर लेने की कोशिश कर रहा है। डिस्पाइट क्रेडिट क्रंच, ये वो इंडस्ट्री है जिसने बहुत ज़्यादा इसमें नाम बनाया, पैसा बनाया और इसकी मल्टी बिलियंस ऑफ डॉलर्स